إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، اسلامی خواتین اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دنیا کے اندر اپنی عبادت و بندگی کے لیے بھیجا ہے، اور انسان اللہ کی عبادت و بندگی حقیقت میں کر ہی نہیں سکتا اگر اس کے ہاں ایمان نہ ہو. جنت وہ کما نہیں سکتا، حاصل نہیں کر سکتا، جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اگر اس کے ہاں ایمان نہ ہو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو ایمان کی دعوت دی ہے، توحید کی دعوت دی ہے، اور پھر اسی بیس پر، اسی بنیاد پر دیگر تمام اعمال کو انجام دینے کا حکم دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کی تجدید کا بھی نظام رب العالمین نے رکھ دیا ہے. ایمان کی تجدید، ایمان پرانا ہوتے رہتا ہے، ایمان گھٹتے بڑھتے رہتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا بھی انتظام فرمایا ہے. جو ایمان کو تازہ رکھنا چاہتا ہے، بہترین رکھنا چاہتا ہے، اعلیٰ رکھنا چاہتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے ایمان کو اعلیٰ مقام پر لے جا سکتا ہے، تجدید کر سکتا ہے، کمیاں اور کمزوریاں دور کر سکتا ہے. اسی کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اللہ رب العالمین یہاں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں. معنی یہ ہوا ایمان میں ہماری جو کمی، کوتاہی، نقص پیدا ہو گیا ہے، ہم اسے دور کر لیں، ایمان کو تازہ کر لیں. ایمان کو، اے ایمان والو، اپنے ایمان کو تازہ کر لو. جو ایمان کہیں پرانا ہو چکا ہے، کہیں ایمان کمزوری کا شکار ہو چکا ہے، اس ایمان کو تازہ کر لو. اور فرمایا کن چیزوں پر ایمان کو تازہ کرنا ہے دوبارہ؟ کہا آمنو باللہ، اللہ پر ایمان کو تازہ کرو، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اللہ رب العالمین نے، اس کتاب پر ایمان کو تازہ کرو. والکتاب الذی انزل من قبل، قرآن کریم سے جو پہلے کتابیں نازل کی گئی
ان پر بھی ایمان اپنا تازہ کر لے. اور فرمایا وَمَن يَكْفُرْ، ایک چیز کا حکم ہے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس چیز کی حفاظت بھی ضروری ہے. اگر ایک انسان ان چیزوں کو برتنا چاہتا ہے اور واقعی رب العالمین نے کہا ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے ذریعہ کامیابی چاہتا ہے، تو ایمان کو توڑ دینے والی، ایمان کو خطرے سے دوچار کر دینے والی چیزوں کے بارے میں ہمیں ہوشیار بھی رہنا ہوگا، آگاہ رہنا ہوگا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، بچانا بھی ضروری ہوگا. فرمایا وَمَن يَكْفُرْ، ایک چیز کا حکم دیا گیا ایمان لانے کا، اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر اور بھی جو دیگر ایمانیات ہیں اس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا. اور پھر کہا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ کا انکار کرے گا. اللہ کا انکار کئی معنوں میں ہے، اللہ پر ایمان کئی معنوں میں ہے. جو بھی اللہ رب العالمین پر ایمان کا تقاضا ہے ہم ایمان رکھیں، اور جتنے بھی طریقوں سے اللہ پر ایمان کمزور پڑ جاتا ہو، ٹوٹ جاتا ہو اللہ پر ایمان، یا ہم اللہ کا انکار کرنے والے بن جاتے ہوں، جتنے بھی طریقوں سے ہمیں حکم ہے کہ ان طریقوں سے، ان اعمال سے، ان اقوال سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. اللہ پر ایمان ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ پر ایمان کے منافی جو چیزیں ہیں، توڑنے والی جو چیزیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ کا انکار کرے، وَمَلَائِكَتِهِ، اس کے فرشتوں کا انکار کرے، وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں کا جو نازل کردہ کتابیں اللہ نے نازل کی لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ان کتابوں کا جو انکار کرے گا، اور وہ رسولہ، اللہ نے ہدایت کے لیے، لوگوں کی تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے، اللہ سے ان کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، ہمارے درمیان بھیجا. ان کا جو انکار کرے گا، والیوم الآخر، آخرت کے دن کا جو ایمان کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ آدمی بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا، بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا، جہاں سے اس کے واپسی کی امید تقریباً ناممکن. ایمان والا اگر کفر کر بیٹھے، کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا اگر کفریہ جملہ کہہ لے، کفریہ اعمال کا ارتکاب کر لے، تو اس کا واپس ہونا پھر ایمان کی طرف بہت محال ہو جاتا ہے، بہت محال ہو جاتا ہے. اسی لیے رب العالمین نے کہا اپنے ایمان کی، اے ایمان والو، اپنے ایمان کو تازہ کر لو، جہاں کمیاں ہیں، جہاں کوتاہیاں ہیں، جہاں نقص ہے، جہاں سدھار کی ضرورت ہے، وہاں سدھار کر لو اور اپنے ایمان کو تازہ کر لو. کہیں ایسا نہ ہو تم اللہ کا انکار کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے رسولوں کا انکار کرنے والے بن جاؤ، فرشتوں کا انکار کرنے والے بن جاؤ، اور ایسے ہی کتابوں کا انکار کرنے والے بن جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو آخرت کے دن کا منکر بن جاؤ. اگر ایسا ہوگا تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑو گے، جہاں سے واپسی کی بڑی کم امید ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں اور آپ کو نصیحت فرمائی ہے. اہل علم کہتے ہیں یہاں یہ نہیں ہے ایک چیز کا پہلے سے ہمیں حکم دیا گیا تھا ایمان لانے کا، ہم ایمان لے آئے، پھر سے اسی ایمان کو تازہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ نہیں ہے جو حاصل ہے پھر اسی کو حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نہیں، جو چیز حاصل ہے اس چیز کو حاصل کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس چیز میں اضافے کا، اس چیز کے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں واقع ہو چکی ہیں ہمارے اعمال کی بنیاد پر، دنیا کے مسائل میں الجھ کر کے جو ایمان ہمارا پرانا ہو چکا ہے اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. کہا تکمیل کامل کا حکم ہے. ایمان مکمل ہر ایک کا نہیں ہوتا ہے، مکمل کرنے کے لیے ایمان کو ہمیشہ تازہ رکھنا ضروری ہے، ایمان کے اندر سدھار لانا ضروری ہے، نقص اور کوتاہیوں کو دور کرنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. اور اسی لیے ہم سورہ فاتحہ کے اندر جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جو عبادت کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، ایمان کا کام ہے، اسلام کا کام ہے، پھر بھی ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم صراط مستقیم والا کام کر رہے ہیں، پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم
پر چلائے رکھنا، صراط مستقیم کی توفیق دینا۔ تو اہل علم کہتے ہیں یہاں بھی وہی ہے کہ آج تو ہم کر رہے ہیں، کل بھی ہمیشہ ذات حیات ہمیں رب العالمین تو اس عمل پر قائم رکھنا، اور جب کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دینا۔ صراط مستقیم جو صحیح سیدھا راستہ ہے، ہر مسئلے میں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ تو صراط مستقیم پر ہمیں قائم رکھ، یہی ہم دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تجدید ایمان ہے، اور تجدید ایمان بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تجدید ایمان ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، سن لو، یاد رکھو ایمان کی تجدید کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دل میں جو ایمان بستا ہے وہ ایمان پرانا ہوتے رہتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے دل میں جو ایمان ہے یہ پرانا ہوتے رہتا ہے، جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، پرانے ہو کر کے کبھی پھٹ جاتے ہیں، کبھی بدبو کے شکار ہو جاتے ہیں، بہت ساری آلائشوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں جیسے کپڑے، ایسے یہ دل بھی، دل کے اندر جو ایمان بستا ہے یہ بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فاسألوا اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم۔ لہذا اے مومنوں، اے مسلمانوں، اپنے دل میں ایمان کی تجدید کے لیے رب العالمین سے سوال کیا کرو۔ فاسألوا اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم۔ تو اے مومنوں، اے مسلمانوں، اپنے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے رب العالمین سے دعائیں کیا کرو، سوال کیا کرو، اللہ تعالی ہمارے ایمان کو تازہ رکھے۔ فرمایا ایک دوسری حدیث کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا، کیا کہا؟ جددو ایمانکم۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے ایمان کو تر و تازہ کر لو، اپنے ایمان کو تر و تازہ کر لو۔ فرمایا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ ایماننا، اے اللہ کے رسول ہم تو ایمان والے ہیں، ہم ایمان کی تجدید کس صورت میں کر لیں؟ کون سا طریقہ ہے ایمان کی تجدید کا؟ ہم کیسے ایمان میں بڑھوتری کریں؟ ایمان میں جو کمی آ چکی ہے اس کو ہم کیسے دور فرمائیں؟ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہنمائی فرماتی، کبھی یہ اعتراض نہیں کیا اے اللہ کے رسول ہم تو پہلے سے ایمان والے ہیں، ہم کیا ایمان درست کریں گے؟ آج اپنے درمیان، اپنے مسلمانوں کے درمیان، اپنے مومن بھائیوں کے درمیان، اپنے اہل الحدیث بھائیوں کے درمیان اگر عقیدے پر خطبہ دیا جائے، ایمانیات پر خطبہ دیا جائے، قرآن و سنت کی بالادستی پر اور اس کی اتباع پر خطبہ دیا جائے تو لوگ کہنے لگ جاتے ہیں اجی ہم تو یہ جانتے ہیں اسی چیز کا کیا بار بار حکم دیا جا رہا ہے، یہ چیز ہمارے اندر نہیں پائی جانی چاہیے۔ کیوں؟ اس چیز کا جتنا تذکرہ کیا جائے اتنا کم ہے، اس کے بغیر کوئی بھی عمل، کوئی بھی عملی زندگی میں ہمارا سدھار نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کا ہم حوالہ دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، انبیاء کرام کی بلکہ زندگیوں میں دیکھتے ہیں اس کی اہمیت کتنی اہم تھی کہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جتنے بھی رسول آئے انہوں نے سبوں نے اپنی سب سے اہم ذمہ داری یہ ادا کی کہ لوگوں کو توحید کی تعلیم دی، ایمان کی تعلیم دی، جنت جہنم سے آگاہ کیا، اللہ رب العالمین کے متعلق جو ایمان کا تقاضا تھا اس کے آگاہ کیا، پھر جا کر کے دوسرے امور پر انہیں آگاہی اور رہنمائی فرمائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے مکہ میں 13 سالوں تک، 13 سال تک، تقریباً 10 سال تک تو صرف توحید کی تعلیم دی جاتی رہی، صرف توحید کی تعلیم دی جاتی رہی، اور توحید میں پختگی اور اس کے اندر بہترین عمدگی لائی جاتی رہی، کوشش یہ کی جاتی رہی کہ سارے کے سارے لوگ یقین کی حد تک ایمان میں پہنچ جائے، یقین کے حد تک ایمان میں پہنچ جائیں، اس اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں کہ جس میں کسی بھی طرح کا تردد، کسی بھی طرح کا شک، کسی بھی طرح کی کمزوری واقع نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی ایک ٹیم کو اسی منہج پر تیار کر دیا تو پھر دیکھیے کیا ہوا، اب انہیں جو بھی حکم دیا جاتا رہا، جن کا ایمان پختہ ہو جائے، جن کے ہاں ایمان یقین کا درجہ حاصل کر لے، اب انہیں
صرف حکم دینے کی ضرورت ہے، عمل کے لیے اشارے کی ضرورت ہے، وہ عمل کے لیے بھاگے دوڑے چلے جائیں گے، فوراً تیار ہو جائیں گے۔ لیکن جن کے یہاں ایمان کمزور رہے، آپ لاکھ ان کو نصیحتیں کرتے رہیں، لاکھ کرنے نہ کرنے کا حکم دیتے رہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیتے رہیں، تو وہ کیا ہے، ان پر اتنا اثر انداز نہ ہو سکے گا، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے کہ لاٹھی ہو جس کی بنیاد پر لوگ ڈریں اور اعمال کو انجام دیں۔ تو دو ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان کے ذریعہ جنت پر ایمان نہ کر کے اور جنت پر ایمان ابھار کر کے جہنم پر ایمان کے ذریعہ جہنم سے ڈرا کر کے لوگوں کو کیا کریں، برائیوں سے روکیں، اچھائیوں کی طرف لائیں۔ یہی طریقہ باقی رہ جاتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی کا واقعہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جو آیت نازل فرمائی، جو آیتیں نازل فرمائی، وہ کیا ہے، جنت اور جہنم کی آیتیں نازل فرمائی۔ اور جب جنت اور جہنم کی آیتیں نازل فرمائی اور اس میں جنت اور جہنم کے متعلق ایمان لوگوں کا پختہ ہو گیا، حتی اذا تاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام، اسلام میں جنت اور جہنم کے متعلق ایمان میں جب لوگ پختہ ہو گئے، مضبوط ہو گئے، یقین کا درجہ حاصل کر لیا، تب کہتی ہیں اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام کے احکامات لوگوں پر نازل فرمائے۔ پھر کہتی ہیں، ان کا فقہ دیکھیے، ان کی سمجھ دیکھیے، کیا کہتی ہیں، کہتی ہیں اللہ نے ایسا کیوں کیا، پہلے کیوں نہیں کہا تم لوگ زکات دو، تم لوگ نماز پڑھو، تم لوگ زنا مت کرو، تم لوگ شراب مت پیو؟ ایسا حکم اللہ رب العالمین نے پہلے نہیں دیا۔ ایسا کیوں کیا اللہ رب العالمین نے کہ پہلے جنت اور جہنم کے متعلق آیتیں نازل کی؟ مکہ میں تھے، مکہ میں کوئی اسلامی حکومت قائم تھی جہاں ڈر کی وجہ سے، حکومت کے ڈر کی وجہ سے، پولیس کے ڈر کی وجہ سے لوگ کوئی اعمال چھوڑ دے اور جو اچھے اعمال ہیں ان کو اپنا لے؟ ایسی کوئی حکومت تو نہیں تھی وہاں، بلکہ کافروں کی حکومت تھی، آزادی تھی، جو دل میں آتا لوگوں کے کرتے پھرتے تھے۔ تو کیسے لوگ کیا ہے ساری چیزوں کو چھوڑ دیے اور اللہ نے جو حکم دیا اسے اپنا لیے بلا چوچرا؟ اما ایسا کہتی ہیں کہ اصل وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے یہ پہلے جنت اور جہنم کی آیتیں نازل فرمائی، جب ان کے دلوں میں یہ چیز راسخ ہو گئی، جڑ پکڑ لی، مضبوط ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام نازل فرمایا۔ کہتی ہیں اور اگر رب العالمین پہلے یہ حکم نازل کر دے جا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، یا اے لوگو تم شراب مت پیو، زنا مت کرو، تو لوگ کہتے لا ندعو الخمر ابدا ولو نزل لا تزنوا، اور اگر یہ نازل ہو جاتا تم لوگ اے لوگو زنا مت کرو، زنا چھوڑ دو، تو کہتی ہیں کہ لوگ کہتے لا ندعو الزنا ابدا، ہم کبھی بھی زنا نہیں چھوڑنے والے، ہم کبھی بھی شراب نہیں چھوڑنے والے۔ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہم نہیں مانتے، ہم کبھی نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ کیوں؟ ان کا فائدہ جڑا ہوا تھا، ان کا شراب سے کاروبار چلا کرتا تھا، شراب کے وہ خود رسیا تھے، عادت بن چکی تھی، شراب کے نشے میں وہ ڈوب چکے تھے۔ اب ایسا آدمی کیوں چھوڑے گا؟ نہ تو لاٹھی کا ڈر ہے اور نہ کوئی اور چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ چھوڑے۔ کیوں چھوڑے؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے دل و دماغ میں پہلے یہ نہیں ڈالا کہ تم شراب چھوڑ دو، تم زنا چھوڑ دو، پہلے یہ ڈالا کہ شراب چھوڑنے کے لیے تمہارے لیے پہلے لالچ ضروری ہے، جنت کی لالچ۔ شراب چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ جہنم کا ڈر ان کے دلوں میں بٹھا دیا جائے، اور جب یہ اتنا یقین کی حد تک یہ چیزیں بیٹھ جائیں گی، جنت کی لالچ، جہنم کا ڈر، تو کوئی لاٹھی کی ضرورت نہیں رہے گی، یہ خود بخود انہیں حکم دیا جاتا رہے گا، یہ سب کچھ درست کر لیں گے، اخلاق درست کر لیں گے، عمل درست کر لیں گے، معاملات درست کر لیں گے، سارے معاملات میں، سارے مسائل میں، سارے اعمال میں درستگی پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ رب العالمین کا طریقہ جو دعوت کا رہا ہے وہ یہی طریقہ رہا ہے کہ انسان کو پہلے ایمان میں مضبوط کیا جائے، اسلام کے بنیادی امور میں مضبوط کیا جائے۔ اگر اس میں مضبوطی پیدا ہو جائے تو صرف اشارے کی ضرورت ہے، صرف حکم دینے کی ضرورت ہے، بتا دینے کی ضرورت ہے، وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آج تو مسائل یہاں تک بڑھ گئے ہیں، افسوس کس کہنا پڑتا ہے، آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں، وہ سوالات آتے رہتے ہیں، میسیجیں آتے رہتے ہیں، انسان ایک اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان نہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر حکم پر اسے ایمان نہیں، شک و شبہ کا شکار ہے۔ اللہ کے رسول ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول ایسی باتیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ ہم اور آپ اس طرح جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، کیا اس طرح کی باتیں وہ کر سکتا ہے؟ جب اس مسئلے میں کمزوری ہے تو اللہ اور اس کے رسول جب حکم دیں گے کوئی عملی اقدام کرنے کا تو اس میں انسان کا دل امڑے گا، عمل کرنے پر آمادہ ہوگا؟ آمادہ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ایمان کی تجدید کی، ایمان کے اصلاح کی، اور اسی پر سارے عمل کا دار و مدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی فرماتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو آیتیں نازل کی پہلے، وہ کیا آیتیں تھی؟ جنت اور جہنم کے متعلق۔ جب لوگ اسلام میں مدھ گئے، اسلام ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا، تب اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام کی آیتیں نازل فرمائی کہ یہ حلال ہے اور یہ فلاں چیزیں حرام ہے، ان کو کرو اور فلاں چیزوں کو مت کرو۔ تو لوگوں نے کیا کر لیا؟ فوراً اپنا لیا۔ لیکن کہتی ہیں اگر رب العالمین پہلے یہ آیتیں نازل نہ فرماتے، پہلے لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا کہ تم لوگ شراب چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، تو یہ کہتے ہم کبھی بھی شراب نہیں چھوڑنے والے، ہم کبھی بھی زنا نہیں چھوڑنے والے۔ ان کا اس سے بزنس چلا کرتا تھا، کاروبار چلا کرتا تھا، اور یہ خود اس کے رسیا ہو چکے تھے، عادی ہو چکے تھے، نشے میں ڈوب چکے تھے۔ کیوں چھوڑتے؟ جس سے ان کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور وہ خود اسی کو ایک طرح سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، اس کے بغیر ان کی زندگی کا تصور ہی نہیں تھا۔ تو کیوں چھوڑتے؟ چھوڑنے کی دو وجہ: جنت کی لالچ، جنت چاہیے، ہاں جنت ہمیں چاہیے۔ جب ان کے دل میں بیٹھ گیا، راسخ ہو گیا، تو اب صرف کہا گیا شراب چھوڑ دو، توڑ دیا سارے مٹکے کو، کہ کسی نے باقی رکھا؟ کسی نے کہا نہیں ہم تو نشے میں مجبور ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے؟ کسی نے نہیں کہا۔ بلکہ جب جنت کی لالچ تھی اور جہنم کا ڈر تھا، سارے لوگ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل پیرا ہو گئے۔ زنا کی بات تھی، صحابی اسلام لے آئے، اور اسلام کے بعد جس اسلام سے پہلے جس عورت سے، جس خاتون سے اس کا ناجائز تعلق تھا، وہ خاتون کہیں مل جاتی ہے، کہتی ہے بڑا دن ہوا ملاقات کے، اچھا اتفاق ہے آج ملاقات ہوئی، آئے ہم پہلے وہ جو زندگی گزارا کرتے تھے وہ تازہ کرتے ہیں۔ وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ ایمان ان کے دلوں میں، ان کی جڑ میں راسخ ہو چکا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ اب ہمیں اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، اسلام ہمیں اس سے منع فرماتا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس گندگی سے ہم پاک ہو چکے ہیں، ہم نے پاک کر لیا اپنے آپ کو، اب ہم اس گندگی میں واپس نہیں جا سکتے۔ صحابہ کرام فوراً چھوڑ دیے سارے برے کام کو اور ساری اچھائی کی چیزوں کو اپنا لیے، بلا اعتراض کیے ہوئے، بلا سوال کیے ہوئے کہ ایسا ہم کیوں کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے اس کو اختیار فرما لیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ایمان کو تازہ کرنے کا۔ جتنا تازہ ہوگا اتنا اسلام اس کا پختہ ہوگا، اتنا معاملات اس کا بہتر ہوگا، اتنا اخلاق میں وہ بہت اچھا اور اعلیٰ ہوگا۔ لیکن جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا ہی اس کے عمل میں، معاملات میں کمزوری اور ایک طرح سے سطحیت پائی جائے گی۔ اس لیے ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو تازہ کر لو اے مومنو، ایمان کو تازہ کر لو۔ صحابہ نے کہا وہ کیسے، کس طریقے سے ہم ایمان کو تازہ کر لیں؟ یہ نہیں کہا کیوں، کیسے؟ یہ سوال ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول حکم دے کوئی کام کرنے کا تو یہ نہ کہیں کیوں، بلکہ کہیں کیسے کریں، کیسے کریں۔ اللہ اور اس کے رسول ہمیں طریقہ بتا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر کے رکھو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے یہ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب لوگوں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ جو ایمان کسی دنیوی مسائل میں پھنس کر کے گھٹ گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا، وہ ایمان جب رب العالمین کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ہاں ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک صحابی رسول ہے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں تو منافق ہو گیا۔ ابو بکر کے پاس آئے، کہا میں تو منافق ہو گیا۔ کہا کیا بات ہے؟
کہا دیکھو ہم جو اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں اور جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، دیکھیے ایمان، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، بہت تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے گھر کو واپس ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں میں واپس ہوتے ہیں، اپنے دنیاوی کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ ایمان ویسا نہیں رہ جاتا ہے جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہونے کی صورت میں رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں منافق ہو گیا، پریشان، کیونکہ دو طرح کا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان بڑا تازہ ہے، گھر آئے گھریلو مسائل میں پھنس گئے، تھوڑا ایمان کم ہو گیا تو پریشانی ہوئی، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، دو طرح کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے دل میں ہی، گھر پریشان۔ دیکھیے مومن پریشان ہوتا ہے، مومن فکر بند ہوتا ہے، پھر اصلاح کی کوشش کرتا ہے، بھاگے بھاگے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، پھر بھاگے بھاگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کر لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر وہی تذکرہ کیا کہ قلت یا رسول اللہ نکون عندک تذکرنا بالنار، تو کہتے ہیں ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے جنت و جہنم کا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں ایمان بڑا تازہ ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، آپ کی مجلس سے رخصت ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں میں، بال بچوں میں، دنیاوی مسائل میں پھنستے ہیں تو نسینا کثیرا، تو بہت کچھ ہم بھول جاتے ہیں، بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو ہمارا کیا علاج ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم لوگ ویسے ہی رہو جیسے ہمارے مجلس میں رہتے ہو تو تمہارا مقام رب العالمین کے ہاں اتنا بڑا ہو جائے گا، اتنا عظیم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری فضیلت میں، تمہارے احترام میں فرشتوں کو اپنی اصلی شکل و صورت میں بھیج دے گا کہ تم سے آ کر کے وہ مصافحہ کرتے پھریں گے، چلو گے راستے میں تو مصافحہ کریں گے، اپنے بستر پر بیٹھے ہوگے تو آ کر کے مصافحہ کریں گے۔ اگر اس لیول کا ایمان رہے جس لیول کا ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہنے کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں وقت وقت کی بات ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ دنیا ہے کبھی ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، لیکن جب ہم مجلسوں میں رہتے ہیں دین کی، ایمان کی، جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا، جنت کا، جہنم کا، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، پھر ہمیں عمل پر آمادہ کرتا ہے اور عمل پھر ہمیں درست کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو ہمیں ایک طرح سے بنیادی حیثیت سے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ضروری ہے کہ پہچان کیا ہو کہ ہمارے ہاں ایمان ہے، کیسے ہم پہچانیں کہ ہمارا ایمان تازہ ہے یا ہمارے ہاں ایمان کارگر ہے، کام والا ہے، جو کام کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرمائی ہے، کہا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ ایمان کا مزہ چکھ لیا، کون مزہ چکھ لیا، مزہ، دیکھیے ایمان کا بھی مزہ ہوتا ہے، یقیناً مزہ ہوتا ہے، جو مزہ چکھ لے اس کے لیے دنیا کی کوئی بھی طاقت کیا ہے اس مزے سے اس کو دور نہیں کر سکتی۔ ایمان کا مزہ ہوتا ہے، سب سے، اس سے اوپر کوئی بھی نعمت نہیں ہے۔ فرمایا اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کو رب ماننے پر راضی ہو گیا، اللہ کو رب ماننے پر راضی ہو گیا، اسلام کو دین ماننے پر راضی ہو گیا، سارے احکامات جو اسلام کے ہیں وہ بخوشی تسلیم کرتا ہے، انشراح صدر کے ساتھ سچے دل سے خوشی خوشی تسلیم کرتا ہے، وہ ایمان والا ہو گیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول ماننے پر راضی ہو گیا، وہ ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، کہا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ کون آدمی ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب کون بن جائے؟ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کا حکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے زیادہ محبوب بن جائے۔ اور فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی دنیا والے آدمی سے، اپنے بھائی سے محبت کرے تو محبت کا معیار اس کے یہاں یہ ہوتا ہے، ایک مومن کا جو ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ چکھ لیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے محبت کرتا ہے،
خوش کرنے کی، دنیا کی لالچ کے لیے نہیں. کسی کی خاطر تواضع کرے گا تو دنیا کی لالچ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہی اسے ناگوارا گزرے، ناگوار گزرے، ناپسندیدہ لگے، جیسے اسے آگ میں ڈالا جانا ناپسندیدہ لگتا ہے. آگ میں ڈالا جانا، جہنم میں ڈالا جانا اسے ناپسندیدہ لگتا ہے، ایسے ہی وہ کفر کی طرف لوٹنا ناپسند سمجھے. یہ ایمان والا، ایمان کا مزہ اس نے چکھ لیا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں ایمان جو کچھ مطالبہ ہم سے کرتا ہے اس کو ہمیں ذرا دیکھ لینا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں بہت سارے جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے، ہم سرسری تذکرہ کریں گے. پہلا یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو جس کے ہاں ایمان ہوتا ہے وہی آدمی رسول کو، اللہ کے رسول کو اپنا قدوہ اور اپنا آئیڈیل مانتا ہے. کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ موجود ہے. کہا کن کے لیے؟ کہا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اللہ پر ایمان رکھنے والا، آخرت پر ایمان رکھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے عمل کرے گا، کیونکہ تقاضا یہی ہے ایمان کا، اللہ پر اور آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے. ایسے ہی فرمایا مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں؟ چاہے عبادتوں کے ذریعہ اور چاہے اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے ذریعہ. فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. کہا یہ نشانی ہے ایمان والے کی کہ وہ ایمان والا مسجد کو تعمیر کرتا ہے. کون ایمان والا؟ جس کا ایمان رب العالمین پر ہے، جس کا ایمان آخرت پر ہے، جنت اور جہنم پر ہے، مسجدوں کو آباد کرتا ہے. آپ مثال دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ایک مجلس میں خطبہ دیا ہے، اعلان فرمایا اے صحابہ کرام ہماری مسجد تنگ پڑ گئی ہے، اس مسجد کی توسیع کی ضرورت ہے، کشادہ کرنے کی ضرورت ہے. جو اس مسجد کو کشادہ کرے گا میں اسے جنت کی بشارت سناتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ بشارت سننی تھی. صحابی رسول کھڑے ہو گئے تاکہ یہ فضیلت کوئی اور حاصل نہ کر لے. یہ اوپن فضیلت تھی، اوپن، جو بھی حصہ لے لے گا اسے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. صحابی رسول عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول نہیں سوچا کہ کتنا خرچ آئے گا، کتنا نہیں آئے گا، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم اس مسجد کی توسیع کی ذمہ داری اپنے ذمہ لیتے ہیں، ہمیں جنت چاہیے. اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر دیجیے اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے دے اس مسجد کی توسیع کی بدلے. یہ ایمان جب پیدا ہوا اللہ کے نبی نے کیا دلایا؟ لالچ. کہا جنت. جنت کے لالچی کیا کرتے ہیں؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی قربانیاں وہ دے سکتے ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تیار ہو گئے فوراً. ایسے ہی بہت ساری آپ کو مثالیں مل جائیں گی، یہاں وقت نہیں ہے اس کے ذکر کا. بہرحال اللہ رب العالمین نے یہاں جو ذکر کیا ہے، کہا مسجدوں کو صرف وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، صرف یہ نشانی ہے، دلیل ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہی لوگ حقیقت میں مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کرنے والے ہیں. تو یہ چند جو چیزیں اور بھی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس کے ہاں اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اس کو چاہیے اپنے مہمان کی کیا کرے؟ تکریم کرے، عزت کرے. جس کے ہاں اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اس کو چاہیے اپنے پڑوسی کا حق ادا کرے. اللہ پر ایمان ہے جس کے ہاں، آخرت پر ایمان، بار بار اسی کا تذکرہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاور دیا ہے. پاور یہی ہے، یہ کمزور تو عمل بھی کمزور، یہ مضبوط تو عمل بھی مضبوط ہو جائے گا. کہا جس کا اللہ کے یہاں ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، وہ اپنے رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرے. اور فرمایا کہا جس کے ہاں اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، وہ زبان سے بھری بات کہے ورنہ خاموش رہے. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، حساب لینے والا ہے، آخرت کے دن اس پر اس کے عمل کے حساب سے جزا اور سزا دینے والا ہے. تو یہ ایمان جو ہوتا ہے اور تجدید ایمان جو ہوتا ہے ہماری زندگی میں بہت ساری بھلائیاں لے کے آتا ہے، بہت ساری خیر سے جب دور ہو چکے ہیں وہ پھر سے تازہ کر دیتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں ایمان کی اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے ذریعہ ایمان کا جو تقاضا ہے، ایمان کا جو مطالبہ ہے اس کو ہم درست کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی تجدید کی توفیق دے اور اللہ رب العالمین جو کتاب و سنت کا مطالبہ ہم سے ہے، ہم تمام مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ اسے کما حق ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.